السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند احادیث کریمہ پیش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ہمیں تھوڑا سا اندازہ تو ہو سکے، ہمیں تھوڑا سا احساس تو ہو سکے، تھوڑی سی معرفت ہمیں ہو سکے، کیونکہ الحمدللہ تعالی ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہی ہے۔ قرآن کتاب اللہ اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہمارے ایمان کے دو مصدر ہیں۔ مصدر اول کتاب اللہ، مصدر ثانی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر ایک مراتب ہیں، اجماع امت ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جنہیں بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ کتاب اللہ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم آپ کے سامنے چند احادیث کریمہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عزیزان محترم، میرے محترم سامعین سامعات، ناظرین و ناظرات، چونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، مختلف لوگ مختلف طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی کسی کے کام معاذ اللہ نہیں آئے گا، ایسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آئیے کلام اللہ کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، اس حوالے سے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حشر کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے اسلامی عقیدے کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور عوام گمراہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر صاحب علم، صاحب اعتدال کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں بتوفیق اللہ تعالی۔ ہر صاحب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو صحیح بات ہے، عقائد کے حوالے سے ہو، معمولات کے حوالے سے ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اس کو پیش کرے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن والاه، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وتكلم سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شفاعته الكبرى العظمى. لا بد للمسلم ولا بد لكل مسلم أن يعلم العقائد الإسلامية الأساسية، ولا بد لكل مسلم أن يعلم المسائل الأساسية التي تكفي في كل مجالات حياته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الحق، أن يوفقنا أن نقدم أمامكم الحق، وأن نقدم أمامكم أحاديث كثيرة من الأحاديث النبوية الصحيحة۔ آئیے ہم اب اردو زبان میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: شفاعتی لأهل الكبائر من أمتي
روى هذا الحديث المبارك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والإمام ابو داود رحمہ اللہ تعالی۔ اس کا معنی یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعتی میری شفاعت، حضور فرما رہے میری شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے کام آئے گی، یعنی میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، یعنی جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جن کا خاتمہ ایمان پر ہو بتوفیق اللہ تعالی، اگر وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب شفاعت کھولیں گے، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، دیگر اولیاء کرام، شہداء اسلام اور علماء ربانیین بھی شفاعت فرمائیں گے۔ عام طریقے سے بعض احباب یہ ذہن دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ ان احباب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ میرا کام الحمدللہ دین کی دعوت دینا ہے بتوفیق اللہ تعالی، نہ میرا مقصد کسی کی تذلیل ہے، نہ کسی کو مطعون کرنا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ عام ہو اور انسانیت تک پہنچے، مسلمانوں تک پہنچے اور تمام انسانیت تک پہنچے۔ اس حدیث سے مبارکہ سے جس کو امام ترمذی نے اور امام داود نے اس کو روایت فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے کام آئے گی، یعنی میں ان کی شفاعت فرماؤں گا، یعنی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یشفعنا یوم القیامت بإذن اللہ تعالی، ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع المذنبين المتلبسين الهالكين عند الله بإذن الله سبحانه وتعالى۔ عزیزان گرامی قدر، تو آقا فرما رہے ہیں میری شفاعت گنہگاروں کے کام آئے گی، اور اگر کوئی مسلمان کہلانے والا یہ کہتا ہے وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نبی فرما رہے ہیں میری شفاعت گنہگاروں کے کام آئے گی، تو ہمیں نبی کی بات ماننا ہے، نبی کی بات پر ایمان لانا ہے، کتاب اللہ پر ایمان رکھنا ہے، جو عقیدہ قرآن و سنت نے دیا اس کو ماننا ہے، نہ یہ کہ کوئی ہمیں بہکا رہا ہے، کوئی پھسلا رہا ہے، کوئی ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی کسی، ہاں ایک بات یاد رکھیں، توجہ فرمائیں، وانتبہوا واسمعوا جیدا، غور سے سنیے، توجہ فرمائیے، حشر کے دن بھی کوئی کافر کسی کافر کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی ولی کسی کافر کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی نبی بھی کسی کافر کی شفاعت نہیں کرے گا۔ شفاعت کا معاملہ کس کے لیے ہے؟ الشفاعت تکون للمؤمنین فقط یوم القیامت، شفاعت صرف مومنوں کے لیے ہوگی جو گنہگار ہیں، جن کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس حدیث کو سننے کے بعد عمل کرنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ نبی ہماری بخشش کرائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں کہ نبی ہماری بخشش کرا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس کا جو حق ہے، ایک کسی عربی نے کہا ہے اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دیجئے۔ ہم پر جو اللہ کا حق ہے وہ ہمیں ادا کرنا واجب ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ہم پر ان کا ادا کرنا واجب ہے، ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان کا ادا کرنا واجب ہے، بھائیوں کے، بہنوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، حتیٰ کہ عام انسانوں کے جو حقوق ہم پر ہیں بحیثیت انسان
اور بحیثیت مسلمان ان کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، کثیر تعداد میں حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو انشاءاللہ بخشوا لے گی، میری شفاعت ہے ہی انہی کے لیے۔ تو آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق واعلم الخلق واحب الخلق الى اللہ سبحانہ وتعالی۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء افضل الرسل اعلم الانبیاء اعلم الرسل، اور احب الانبیاء والرسل الى اللہ سبحانہ وتعالی، لأن اللہ سبحانہ وتعالی جعلہ سید الاولین والآخرین وجعلہ سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اور آپ تمام اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا، اگلوں اور پچھلوں کے آقا، سب سارے اگلوں اور پچھلوں کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سردار بنایا ہے۔ جہاں کسی کی نہیں چلتی ہے وہاں بفضل اللہ تعالی باذن اللہ تعالی میرے آقا کی چلتی ہے۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں میرے آقا کام آئیں گے۔ جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا باب شفاعت کھولیں گے اور اللہ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے۔ جہاں انبیاء کرام خاموش ہیں، ساری خلقت خدا پریشان ہے، سب سے آخر میں لوگ پیغمبر اعظم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں، ہماری شفاعت کریں۔ یہ حدیث کا آخری حصہ، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت فرمایا کتاب الزکوٰۃ کے اندر۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو عقیدہ امام بخاری کا وہ عقیدہ ہمارا ہے، جو عقیدہ قرآن کا وہ عقیدہ ہمارا ہے، جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کا وہ عقیدہ ہمارا ہے اور ہونا چاہیے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں اپنی بخاری کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر کہ نبی نے فرمایا جب لوگ پریشانی کے عالم میں آئیں گے سب نبی یوں کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جائیے، کسی اور کے پاس جائیے، آج کسی اور کے پاس چلے جائیے۔ جب گنہگار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آقا جب دیکھیں گے گنہگاروں کو، جب دیکھیں گے خطا کاروں کو، جب دیکھیں گے غم کے ماروں کو، تو میرے آقا فرمائیں گے، جب لوگ کہیں گے حضور شفاعت فرمائیے، تو حضور یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جائیے، بلکہ میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، ہاں ہاں میں تو ہوں ہی تمہاری شفاعت کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا اور آپ کے آقا اور اگلوں اور پچھلوں کے آقا اپنا سر انور اللہ کے حضور سجدے میں رکھیں گے۔ رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد واشفع تشفع، اے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، اور آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لہذا مسلمانوں ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ رب کریم ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیدے سنوارنے، اپنے عقیدے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔